السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھکاری کو بھیک کیسے دیتے تھے۔ جی ہاں دوستوں، اگر ہم لوگوں کے پاس کوئی بھیک مانگنے والا آتا ہے اور وہ ہٹا کٹا ہوتا ہے تو ہم بنا کچھ سوچے سمجھے اس کو بھیک دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس کو دینا کیسا رہے گا، ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ تر بھکاریوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس میں مسلمان ہی نہیں، غیر قوم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جوا کھیلنے والا اور شرابی بھی ہوتے ہیں اور مسلمان کا بھیس بنا کر بھیک مانگتے ہیں۔ اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، ایک بار ایک بھکاری اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھیک مانگنے لگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھکاری کے ساتھ کیا کیا، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک ہٹا کٹا اور صحت مند بھکاری اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اس کا چہرہ پیلا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا اور گڑ گڑا کر آپ سے بھیک مانگنے لگا۔ وہ بھکاری کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے کچھ بھیک عطا کر دیجئے، آپ مجھے کچھ کھانا یا پیسہ دے دے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے، یعنی تو کون سا ہنر چاہتا ہے، تجھ کو کون سا کام کرنا آتا ہے۔ اس پر وہ بھکاری کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی بھی کام نہیں آتا، مجھے صرف بھیک مانگنا آتا ہے، کیونکہ میں ایک پیدائش بھکاری ہوں، میرا باپ بھی بھکاری تھا اور میرا دادا بھی بھیک مانگتا تھا، اسی لیے میں بھی بھیک مانگنے لگا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، یہ تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے، یعنی کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی سامان ہے؟ تو اس پر وہ بھکاری کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں صرف ایک کمبل ہے جس کو میں آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوڑھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بھکاری اٹھا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا اور جا کر وہ پیالہ اور کمبل لے کر پھر سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور ان دونوں چیزوں کو آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمبل اور پیالہ لے کر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے اپنے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، میرے پاس میں دو چیزیں ہیں، ایک کمبل اور ایک پیالہ، آپ میں سے کوئی ہے جو ان کو خریدنا چاہتا ہے؟ اس پر مجمع میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان دونوں چیزوں کا 1 درہم دیتا ہوں، یعنی کہ 1 درہم میں ان دونوں چیزوں کو خرید لیتا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف 2-3 بار دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، آپ میں سے کوئی ہے جو ان دونوں چیزوں کی 1 درہم سے زیادہ قیمت دے کر خریدنا چاہے؟ تو اس پر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان دونوں چیزوں کی 2 درہم دیتا ہوں، یعنی کہ 2 درہم دے کر میں اس کمبل اور پیالے کو خرید لیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر وہ کمبل اور پیالہ اس دوسرے شخص کو بیچ دیے۔ پھر آپ نے وہ دونوں درہم اس بھکاری کو دے دیے، اور اس کے علاوہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھکاری سے فرمایا،
اے شخص اپنے گھر جاؤ اور جا کر وہ دونوں چیز یعنی وہ کمبل اور پیالہ میرے پاس لے آؤ، اور فرمائے اے شخص ان میں سے 1 درہم کا غلہ لے لو، یعنی کہ 1 درہم کا تم اناج خرید لو اور 9 اپنے گھر میں ڈال لو، اور اس دوسری درہم سے تم 1 کلہاڑی خرید کر میرے پاس پھر سے آؤ۔ پھر اس بھکاری نے ایسا ہی کیا، اس نے 1 درہم کا اناج خریدا اور اپنے گھر میں ڈال لیا، اور دوسرے درہم سے 1 کلہاڑی خریدی، اور پھر وہ سیدھا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس کلہاڑی کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلہاڑی لی اور اس میں اپنے مبارک ہاتھ سے دستہ ڈالا اور اس بھکاری کے لیے دعا فرمائی، اور پھر وہ کلہاڑی واپس اس بھکاری کو دے دی، اور پھر آپ نے فرمایا اے شخص اب تم فلاں جنگل میں جاؤ اور جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لے آؤ اور ان کو لا کر بازار میں بیچ دو، اور 15 دنوں تک تم ایسا ہی کام کرتے رہنا، یعنی کہ روز جنگل میں جاتے رہنا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتے رہو اور اس کو بازار میں بیچتے رہو۔ جب 15 دن ہو جائے تو اس کے بعد پھر سے میرے پاس آنا۔ اس کے بعد وہ بھکاری اس کلہاڑی کو لے کر سیدھا جنگل گیا اور لکڑیاں کاٹنے لگا، اور لکڑیاں کاٹ کر پھر بازار میں لا کر بیچنے لگا۔ اس طرح سے کرتے کرتے 15 دن بیت گئے۔ وہ بھکاری ہر روز جنگل میں جاتا رہا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچتا رہا۔ 15 دنوں کے بعد وہ بھکاری پھر سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس بھکاری کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ 10 درہم بھی بچی ہوئی تھی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص یہ محنت تمہارے لیے مانگنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کر کے کھانے والے کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے مال میں خوب برکت عطا کرتا ہے جس محنت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد اس بھکاری نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا اور محنت مزدوری کرنا شروع کر دیا۔ اس کا حوالہ ہے ابن ماجہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 36۔ تو دوستو، اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھیک مانگنے کے بجائے کام کرنے کا طریقہ بتایا جس کے پاس صرف 1 کمبل اور 1 پیالہ تھا، جبکہ ہمارے پاس تو ایسے لوگ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں جن کے گھروں میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، یعنی کہ جن کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، جو گاڑیوں میں بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں، آٹو میں بیٹھ کر بھیک مانگنے آتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھیک دے کر آج ان کی تعداد کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھکاریوں کی تعداد میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی نظر آتی ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم بھی بھیک مانگتا ہے تو وہ بھی مسلم لباس پہن کر بھیک مانگنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مسلم بھکاریوں کو بھیک بہت ہی زیادہ ملتا ہے۔ ایسے لوگ آج ہر جگہوں پر، گلیوں میں، محلوں میں اور عام جگہوں پر مسلمانوں کی شکل میں بھیک مانگ کر ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہمارے مذہب دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور ان جیسے بھکاریوں کی سب سے زیادہ شکار ہماری بھولی بھالی ماں اور بہنیں ہوتی ہیں۔ کئی بار تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے لوگ بھکاریوں کے بھیس میں آ کر ہماری اسلامک ماں اور بہنوں کو ٹھگ کر بھی چلے جاتے ہیں، ان سے سونے اور گہنے اور زیور تک لے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اس بارے میں سمجھائیں کہ ایسے لوگوں کو بھیک نہ دیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو بھیک دے کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو کما کر کھا سکتے ہیں، جو ہٹے کٹے اور صحت مند ہوتے ہیں، ایسے لوگ کو بھیک دے کر مسلمانوں میں بھکاریوں کی تعداد بڑھانے کا ذریعہ نہ بنو۔
اگر آپ کو زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ دینا ہی ہے تو آپ اپنے کمزور پڑوسی کو دے دیں، اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، یا پھر آپ ایسے لوگوں کو دیں جن کی مالی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے، اور ان کو بھیک سمجھ کر بالکل بھی نہ دیں، بلکہ ان کی مالی مدد کر کے ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ دوستو یاد رکھیے، اسلام نے مانگ کر کھانے والوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صرف وہی شخص مانگ سکتا ہے جو 1-2 دن کا بھوکا ہو، اور وہ بھی صرف اتنا ہی مانگ سکتا ہے جس سے ایک وقت کا کھانا آ جائے۔ اسی لیے دوستو آپ دھیان رکھیں کہ جو لوگ خاندانی بھکاری ہوتے ہیں، جو ہٹے کٹے اور صحت مند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کبھی بھی بھول کر بھی نہ دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ شخص واقعی میں مجبور ہے، کما کر نہیں کھا سکتا، اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ایسے بھکاریوں کو بھیک دے سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھیک دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو بھیک دینے کے بعد آپ کو معلوم چل جائے کہ جس کو آپ نے بھیک دی تھی وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو شرابی ہے، آپ کے پیسوں کی شراب پی رہا ہے، تو ایسے معاملے میں آپ کو اپنی نیت کا ثواب مل جائے گا، مگر پھر سے آپ کبھی بھی ایسے شخص کو بھیک نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔